بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 کام جس گھر میں ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ تو آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، اگر ان 7 کاموں میں سے اگر ایک کام بھی آپ کے گھر میں ہو رہا ہو تو مکمل طور پر پابندی لگا دے، آپ ان 7 کاموں میں سے ایک کام بھی گھر میں نہ ہونے دے۔ اگر یہ 7 کاموں میں سے ایک کام بھی آپ کے گھر میں ہوگا تو پھر اس کیفیت میں آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے، اور رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر میں کتا پالنا، یعنی ایسا گھر جس میں کتا ہو، اس گھر ایک میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام جب صبح سویرے بیدار ہوئے تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے اور بہت زیادہ خاموش تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا غمگین اور خاموش کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے ملوں گا، لیکن ابھی تک جبرائیل امین نہیں آئے، اس وجہ سے میں آج پریشان ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب ہٹایا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے وہاں پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے آنے کا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس گھر میں نہیں آتا جس گھر میں کتے موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، محتاجی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ جاندار کی تصویر کا مطلب ہے چرند پرند، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان موجود ہے، اس چیز کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی تصویر کو فریم میں لگا کر گھر میں لٹکا دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی تصویر کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی آتی ہے، تو ایسے کام کرنے سے گریز کرے۔ ناظرین، تیسری چیز ہے رشتے ناطے توڑنے والے کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ رشتوں کو توڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، کبھی بھی آپ یہ کام نہ کریں۔ ناظرین، چوتھی چیز جس گھر میں جنبی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بھی ناپاک ہو جاتا ہے یا آپ خود ہی ناپاک ہو جاتے ہیں تو فوراً غسل کر لیجئے۔ ناپاکی سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور پھر جس کی وجہ سے غریبی، محتاجی، تنگ دستی آئے گی۔ ناظرین، 5ویں چیز ہے جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز چار دیواری کے اندر ہی عورت کی آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھے کہ عورت کی آواز جو ہے مرد کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ ناظرین، چھٹی چیز نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں حرام مال لا کر کھایا جاتا ہو تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خیال رکھے کہ ہم حرام مال نہ کمائے،
بلکہ حلال روزی تلاش کرے۔ ناظرین، ساتویں چیز، مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے والے کے گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے، بلکہ اس گھر میں تو رزق کی کمی آ جاتی ہے۔ مہمانوں کے آنے سے آپ کبھی بھی ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان جب آئے تو اس کی مہمان نوازی کرے، اس سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے اور ساتھ ساتھ رزق بھی لائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 7 کام جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 7 کام آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں اور اگر ان 7 کاموں میں سے ایک بھی کام آپ کے گھر میں ہوتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے، اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو اس گھر میں غریبی، محتاجی، تنگ دستی، پریشانیاں آتی رہے گی۔ موجودہ حالات میں ہر شخص ہی کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار ہے، کوئی مالی مسائل کا شکار ہے تو کوئی ذہنی سکون کے لیے ترستا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اپنی پریشانی کا شکار انسان کسی نہ کسی طرح خود ہی ہوتا ہے۔ اب آپ ان تمام چیزوں کی ہی مثال لے لیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ موجود ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بعض گھروں میں کئی طرح کی بڑی چھوٹی تصویریں نصب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو گھر میں بلا ضرورت حاجت کتا پالنے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے۔ جس چیز کا حکم وہ کیا جائے اور جس چیز سے منع فرمایا گیا ہو اس سے رک جائے، اس میں ہمارے بھلائی ہے۔ ان تمام چیزوں کا گھر سے خاتمہ کرے، انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور زندگی ہر لحاظ سے پرسکون گزرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں، مال میں رحمت برکت نازل فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔